السلام علیکم ناظرین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کے جنازے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کے سرانے ایک نہایت خوبصورت شخص آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب میت کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ خوبصورت شخص کفن اور میت کے سینے کے درمیان آ جاتا ہے۔ پھر جب تدفین کے بعد لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں۔ وہ اس خوبصورت شخص کو میت سے الگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ میت سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کر سکیں، مگر وہ خوبصورت شخص کہتا ہے، یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہیں سوال کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اپنا کام کرو، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ پھر وہ میت کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تم پڑھا کرتے تھے، کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ۔ فکر نہ کرو، منکر اور نکیر کے سوالوں کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ ظالم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سراسر عدل و انصاف والا ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیسا ظلم؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی، مجھے تو یہ ظلم لگتا ہے۔ پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 یتیم بیٹیاں ہیں، میں خود جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ان کی پرورش کرتی ہوں، دن بھر اور بعض اوقات رات کو بھی لکڑیاں کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں نے لکڑیاں ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر بازار لے جانے کا ارادہ کیا تاکہ انہیں بیچ کر بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور اس سرخ کپڑے کو گوشت سمجھ کر اڑا لے گیا۔ میں حسرت اور بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ اب میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ابھی وہ عورت بات کر ہی رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت دینے پر 10 تاجر اندر داخل ہوئے، ہر ایک کے ہاتھ میں 10,000 دینار تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ دینار ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یہ مال یہاں لانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے کہ اچانک شدید طوفان آ گیا، کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی بھرنے لگا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ ہمیں بچا لے تو صدقہ کریں گے۔ اسی لمحے ایک بڑا پرندہ آیا جس کے پنجوں میں سرخ کپڑے کی پوٹلی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی کشتی میں ڈال دی۔ اس میں لکڑیاں تھیں جن سے ہم نے سوراخ بند کیے اور جان بچ گئی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تیرے لیے سمندر میں تجارت کر رہا تھا اور تو اسے ظالم کہہ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار اس عورت کو دے دیے اور فرمایا، جاؤ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین نوجوان تھا جو ٹوکریاں بیچتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے محل سے ایک عورت نے اسے دیکھا اور شہزادی کو بتایا۔ شہزادی نے اسے بلوا لیا۔ محل میں داخل ہونے کے بعد دروازے بند کر دیے گئے اور شہزادی نے اسے گناہ کی دعوت دی۔ نوجوان نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ شہزادی نے دھمکی دی کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو بادشاہ سے شکایت کرے گی۔ نوجوان نے انکار کیا اور نصیحت کی۔ آخر کار اس نے محل کی چھت سے کودنے کا فیصلہ کیا تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ اس نے دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے زمین پر بحفاظت اتار دیا۔ پھر اللہ نے اسے سونے سے بھری بوری عطا کی۔ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ دنیا کے رزق کا حصہ ہے تو اس میں برکت دے، اور اگر یہ آخرت کے اجر کو کم کرے تو مجھے اس کی حاجت نہیں۔ آواز آئی، یہ تیرے اجر کا صرف 25واں حصہ ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو میرے آخرت کے ثواب کو کم کرے۔ چنانچہ وہ سونا واپس لے لیا گیا۔ کیلشیم کے بہترین ذرا میں دودھ، دہی اور دیگر ڈیری مصنوعات شامل ہیں۔ جو افراد غذا سے مطلوبہ مقدار حاصل نہ کر سکیں انہیں 500 ملی گرام کیلشیم سپلیمنٹ دیا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کے لیے سورج کی روشنی بہترین ذریعہ ہے۔ 50 سال کے بعد ہڈیوں کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اس لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی بے حد ضروری ہے۔
ہلدی والا دودھ قدرتی اینٹی بائیوٹک، اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، جوڑوں کے درد، ہڈیوں کی کمزوری، خون کی صفائی، ہاضمے کی بہتری اور بہتر نیند کے لیے مفید ہے۔ خواتین، خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے بھی اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر ترتوشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ماں کی دعا کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے دعا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کا بیٹا قید سے رہا ہو گیا۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ زندگی میں کبھی مشکلات آتی ہیں اور کبھی آسانیاں، مگر صبر، یقین اور دعا کے ساتھ چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اگر سر میں مسلسل درد رہتا ہو، رات سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ شہد ملا کر پئیں، چند دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے کھانے کے بعد ایک گلاس سادہ دہی میں چٹکی بھر زیرہ ملا کر کھا لیں، معدہ پرسکون رہے گا۔ اگر آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہوں، کچے آلو باریک قتلے آنکھوں پر 10 منٹ رکھیں، ہفتے میں 3 بار آنکھوں کے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ گلا خراب اور آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا چھوٹا ٹکڑا چوسیں یا ادرک اور شہد کا قہوہ پئیں۔ نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی الائچی پاؤڈر ملا کر پینا مفید ہے۔ قبض کے مسئلے کے لیے صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ اسپغول استعمال کریں۔ چہرے پر دانے نکل آئیں تو ملتانی مٹی میں ہلکے گلاب ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ بالوں کا زیادہ گرنا، ناریل کے تیل میں چند قطرے لیموں کے ملا کر ہفتے میں 2 بار مالش کریں۔ جسمانی کمزوری محسوس ہو تو صبح 1 کیلا اور 1 گلاس دودھ روزانہ استعمال کریں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں، شہد کو چھالوں پر لگائیں یا نمک ملے نیم گرم پانی سے کلی کریں۔ دل کی بے چینی کے لیے روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مشکل وقت میں آسانی کے لیے یا اللہ یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھیں۔ رزق میں برکت کے لیے کھانے سے پہلے اور بعد الحمدللہ ضرور پڑھیں۔ اگر صبح اٹھتے ہی منہ کڑوا لگے، نہار منہ نیم گرم پانی میں چند قطرے لیموں ملا کر پئیں، معدہ صاف رہے گا۔ ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہو، رات سونے سے پہلے ناریل کا تیل پاؤں کے تلووں پر لگائیں۔ بار بار نزلہ زکام ہوتا ہو، ادرک، لونگ اور دارچینی کا قہوہ ہفتے میں 3 بار پئیں، زکام ختم ہو جائے گا۔ دانتوں میں درد ہو، لونگ کو درد والی جگہ پر رکھیں یا لونگ کا تیل لگائیں۔ جسم پر سیاہ دھبوں کو ختم کرنے کا قیمتی ٹوٹکا، اگر جسم یا گردن پر سیاہ دھبے ہیں تو لیموں کے چند قطرے کے گلاب میں ملا کر رات سونے سے پہلے دھبوں پر لگائیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ رنگت صاف ہونے میں مدد ملتی ہے، دھبے ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ دن میں لگانے سے پرہیز کریں، دھوپ میں نہ نکلیں۔ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا خشک پودینہ جلا کر اس کی راکھ ٹھنڈی ہونے کے بعد بغلوں پر ہلکے ہاتھ سے لگائی جائے تو بالوں کی نشو و نما سست ہو جاتی ہے۔ آگ جلانے میں مکمل احتیاط کریں، راکھ مکمل ٹھنڈی ہو۔ حساس جلد والے پہلے ٹیسٹ ضرور کریں، جلن ہو تو فوراً استعمال بند کریں۔ پودینے کا گاڑھا قہوہ بنا کر ٹھنڈا کریں اور روئی سے لگائیں۔ اگر آپ ریموور کریم استعمال کرتے ہیں تو اس میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر لگائیں۔ یہ جلد کو صاف رکھنے اور دوبارہ بال آنے کا عمل سست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر سفید بال بڑھ رہے ہوں تو اپنے ہیئر آئل میں ٹماٹر کے تازہ رس کے چند قطرے ملا کر ہفتے میں 2 بار سر کی مالش کریں۔ بالوں کو غذائیت ملتی ہے، جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، سفید بال کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہونٹ پھٹ جائیں، رات کو سوتے وقت خالص شہد یا دیسی گھی لگائیں۔ اگر جسم میں سستی اور کاہلی ہو، صبح 1 سیب اور چند کشمش استعمال کریں۔ پیٹ میں گیس بننے، کھانے کے بعد سونف اور الائچی چبائیں۔ آنکھوں میں جلن ہو، ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھوئیں اور اسکرین ٹائم کم کریں۔ اگر ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین اور ارکے گلاب ملا کر رات کو لگائیں اور موزے پہن لیں۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بیسن میں دودھ اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ بال لمبے اور مضبوط کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں کلونجی ڈال کر مالش کریں۔ کمزوری اور تھکن کے لیے نہار منہ 1 چمچ شہد استعمال کریں۔ دل کے سکون کے لیے روزانہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ پریشانی دور کرنے کے لیے یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔
جس کی رک نہیں رہی ہو تو ایک چٹکی زیرہ کھا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جدوجہد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشانات پڑ جاتے ہیں، نہان منہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی جمعے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں اور مریض کو لٹا دیں، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں، اس سے جسم کی جلد دیر تک جوان رہتی ہے۔